کہ ہمارے گھریلو صارفین ہو، ہم اپنے گھروں کے اندر جو گیس استعمال کرتے ہیں اس کو ہم سوئی گیس کے نام سے جانتے ہیں. کمرشل صارفین ہو، صنعتی صارفین ہو، سب جگہوں پہ جو گیس استعمال ہوتی ہے یہ قدرتی گیس ہے، لیکن اس کو سوئی گیس کے نام سے جانا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے. بچے بڑے سب اس کو سوئی گیس کے نام سے جانتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی میں سوئی کے مقام کے اوپر 1952 میں جب یہ گیس دریافت ہوئی تو ملک بھر کے اندر جب یہاں پر لوگوں کے چولہے جلے تو اس کو جو نام مشہور ہوا خاص صاحب وہ سوئی کے نام سے مشہور ہوا، یعنی کہ سوئی گیس. اور خاص صاحب آج بھی اس فیلڈ سے جو سوئی کی فیلڈ سے گیس نکلتی ہے اس کو پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کمپنی اس کا آپریشن رن کرتی ہے. اور 1952 میں بھی یہ پاکستان کی پہلی اور سب سے بڑی فیلڈ تھی، اور آج بھی پی پی ایل جو یہاں سے گیس پروڈیوس کر رہی ہے یہ پاکستان کے سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے. 1952 سے لے کے آج تک یہاں سے گیس کی جو سپلائی کا بلا تعطل آپریشن جاری ہے، جس کے اندر جہاں سے تقریباً جس کی صلاحیت ہے 359 ملین کیوبک فیٹ پر ڈے گیس یہاں سے نیشنل گریڈ سسٹم کو فراہم کرنے کی اس کی صلاحیت ہے. اور ہم ایوریج یہاں سے 220 سے 230 ایم ایم سیفٹی سسٹم میں گیس شامل کرتے ہیں، اور تقریباً اس میں سے 35 بیرل یومیہ تیل بھی یہاں سے خاص حاصل کیا جاتا ہے. لیکن مسئلہ خاص یہاں پہ آیا، یہ جو فیلڈ یہاں پر 100 کنویں آج تک ڈرل کیے جا چکے ہیں. 20 نومبر 2024 کو یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں پورے ملک کا جو گیس سسٹم تھا وہ چوک ہونے کے خدشات پیدا ہو گئے تھے. تمام سسٹم جو نیشنل گریڈ سسٹم ہے گیس کا وہ اس سے بند ہو سکتا تھا، پاور پلانٹس بند ہو سکتے تھے، صنعتی صارفین کو گیس کی سپلائی بند ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا. وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہ ہوئی خاص صاحب اس فیلڈ سے کچھ لوگ وہاں سے مختلف سامان چوری کرنے میں ملوث پائے گئے. پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کی انتظامیہ نے ایکشن لیا، شفاف انداز میں تحقیقات کی گئیں اور جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کی گئی، اور اس کارروائی کے نتیجے میں ایک ملازم کو برطرف بھی کیا گیا. لیکن حیران کن طور کے اوپر وہاں پر خاص اس فیلڈ کے اندر سی بی اے یونین بھی موجود ہے. اس سی بی اے یونین کو پی پی ایل مینجمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے تھا کہ آپ نے ایک اچھا ایکشن کیا، جو لوگ چوری میں ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی. ساتھ دینے کی بجائے خاص صاحب انہوں نے مطالبہ کیا کہ نہیں، جس کو معطل کیا گیا، ٹرمینیٹ کیا گیا ملازمت سے، اس کو فوری طور پر بحال کیا جائے. جب ان کا یہ غیر قانونی مطالبہ نہ مانا گیا تو انہوں نے وہاں پر خاص سب لوگوں کو یرغمال بنا لیا، جس کے نتیجے میں فیلڈ کو بند کر دیا گیا. اور وہاں پر افسران تھے، ایک بہت سیکیورٹی کی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی. اور وہاں پر صدر اور جنرل سیکرٹری سی بی یونین نے کوئی دیگر ملازمین کو اپنے ساتھ ملا کر یہ خطرناک کام کیا، جو کہ خلاف ضابطہ بھی ہے، خلاف قانون بھی ہے کہ آپ فیلڈ کی سینسٹیوٹی اس کے اندر انوالو ہے. پورے ملک کو وہاں سے گیس کی ترسیل ہوتی ہے، وہ بند ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا. صرف یہی نہیں بلکہ خاص صاحب وہاں سے مختلف افسران جو روٹیشن کے اوپر وہاں سے جاتے ہیں، سیکیورٹی کے حالات آپ کے سامنے ہیں. پی آئی کی ایک چارٹرڈ فلائٹ کے اوپر مختلف افسران نے ملازمین نے واپس آنا تھا، 17 ان کی تعداد تھی. جب انہوں نے پوری فیلڈ کو بند کر دیا، لوگوں کو یرغمال بنا لیا، تو یہ لوگ واپس اس فلائٹ کے ذریعے سے واپس نہ آ سکے. اب پی پی ایل نے وزارت توانائی کو، ان کے جو ڈی جی گیس ہے پیٹرولیم ڈویژن کے، ان کو خط لکھ کے ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ ہم کتنی خطرناک ترین صورتحال سے گزرے، لیکن اس کو افیکٹولی مینیج کر لیا گیا ہے اور سپلائی بلا تعطل جاری ہے. لیکن خاص صاحب وہ لوگ جنہوں نے اس سینسٹیو انسٹالیشن کو وہاں پر ملازمین کو وہاں پر یرغمال بنایا، اس کے آپریشن کو روکنے کی کوشش کی، ان کے خلاف بھی تو خاص صاحب قانونی کارروائی کوئی ہونی چاہیے تاکہ ایک ایگزامپل سیٹ کریں. جو لوگ چوری میں ملوث تھے ان کے خلاف تو ایکشن ہو گیا، لیکن صدر اور جنرل سیکرٹری سی بی اے یونین ہے، ان کا کام تو ملازمین کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، نہ کہ باقی ملازمین کے لیے وہ یرغمال بنا لے اور پوری فیلڈ کا آپریشن ہی بند کر دے. بٹ صاحب ایک مجرمانہ عمل ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے. ہمارے ہاں جو روش آپ نے سی بی اے یونین کی بیان کی ہے گیس فیلڈ کی، تمام ملک بھر کی جو یونینز ہیں ان کا یہی حال ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی ہمارا ساتھی جو ہے وہ اگر چوری میں ملوث ہے، کسی ایسے برے عمل میں، غیر قانونی کام میں ملوث ہے، تو ہم اس کی تنبیہ کریں، کہ اس کو سمجھائیں، اس کی اصلاح کے لیے یہ سزائیں کیوں دی جاتی ہیں بٹی صاحب؟ مقصد جو فرد ہے جس نے غلطی کی اس کی اصلاح ہو. جی بالکل. تو ہمارے ہاں یہ روش بن گیا ہے، جرنلسٹوں، ان کا ایک صحافی پہ کوئی مقدمہ بن جائے، یہ نہیں دیکھتے کہ مقدمہ درست بنا ہے یا غلط بنا ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. اسی طرح وکلاء ہیں، کسی وکیل کو پکڑ لیں آپ، وہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. تو بالکل میں سمجھتا ہوں ان کی باز پرس ہونی چاہیے. ایک نصیحت بھی ایک عمل ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں ان کی باز پرس کی بجائے اگر ان کو نصیحت کی جائے کہ آپ چوروں کا تحفظ کیوں کرتے ہیں. بالکل صحیح.
جب تک بھٹی صاحب اگر ایک چور کو آپ نے یونین کے دباؤ پر چھوڑ دیا تو کل کوئی بڑا ڈاکو آ جائے گا تو پھر یونین دباؤ ڈالے گی. یہ سارا یہ جو روش ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ ساری کی ساری روش غلط ہے اور یہ اس ملک میں انتہائی درجے بالکل تک ٹھیک. پنپ چکی ہے. بالکل ٹھیک. اس پر میں سمجھتا ہوں کہ جو یونین کے لوگ ہیں ان کو بلایا جائے, ان کو تنبیہ کی جائے کہ آپ چوروں کا کیوں تفظ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. کیا آپ چور خود چور ہیں؟ پھر چوروں کا کیوں, اگر خود چوری میں ملوث نہیں ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر انہوں نے ایک چور کا تفظ کیا ہے تو یونین کے جو عہدیدار ہوں گے وہ بھی بینیفیشری ہوں گے. پھر چوروں کا آپ جائز بات ضرور کریں. یونین کا یہ کام یہی ہے کہ اپنا جو مطالبہ جائز قانون کے دائرے کے اندر ہے وہ بتائیں, لیکن کسی کے غیر قانونی کام کو تحفظ دینا اور پورے ملک کی گیس جو آپریشن ہے اس کو بند کرنے کا کوشش کرنا یہ مجرمانہ غفلت ہے. اس کی سزا ہونی چاہیے.